ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے 5 صفات کے ساتھ، یعنی 5 اوصاف آپ کو دے کر، 5 کام آپ کے سپرد کر کے اس دنیا کے اندر آپ کو بھیجا. وہ 5 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کرنا. 5 صفتیں. پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو بھیجا اس دنیا میں گواہ بنا. شاہدن کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں گواہ. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، یہ آپ کی پہلی صفت. ومبشرا، اور آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، یہ آپ کی دوسری صفت. وَنَذِيرًا، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یہ آپ کی تیسری صفت. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے حکم. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا. تو 5 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی. پہلی یہ کہ آپ گواہ بن کر آئے، دوسری یہ کہ خوشخبری لے کر آئے، تیسری یہ کہ ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے، چوتھے یہ کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور 5ویں یہ کہ روشن چراغ، ہدایت کا روشن چراغ بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. اس مختصر وقت میں انہی 5 صفتوں کا تھوڑا سا بیان آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ کہ ہم نے گواہ بنا کر دیا. گواہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے گواہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی نے کوئی مقدمہ دائر کر رکھا ہے عدالت میں، اپنے معاملے کو ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی شخص گواہ پیش کرتا ہے جو اس کے مقدمے کے حق میں گواہی دیتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے گواہ بنایا اپنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. کیا مانا؟ دیکھیے، یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، ہوائیں، جو کچھ ہے یہ سب کچھ انسان کے نفع کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا. قرآن کریم میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی. کائنات بنائی، اس کائنات کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی. سورج نکلتا ہے مشرق سے اور جا کر مغرب پہ غروب ہوتا ہے. روزانہ اس کا ایک ٹائم ٹیبل مقرر ہے، ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ سورج کیوں نکل رہا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس سورج کے نکلنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اس سورج کی ضرورت ہے، سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، سورج کی گرمی کی ضرورت ہے، سورج کی شعاؤں کی ضرورت ہے. انہی سورج کی شعاؤں سے انسان اپنی فصلیں تیار کرتا ہے، اس کے کھیت پکتے ہیں، اس کی پیداوار حاصل ہوتی ہے. اسی سورج کی روشنی میں انسان اپنے کام انجام دیتا ہے. اگر سورج نہ نکلے، اندھیرا ہو جائے تو انسان کام کرنے کے قابل نہ رہے. یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور اتنی بڑی روشنی کا ذریعہ، اتنا بڑا پاور ہاؤس اس کائنات کے اندر پیدا کیا گیا انسان کو روشنی پہنچانے کے لیے. تو اس کے اندر حرارت بھی تھی، گرمی بھی تھی. اگر وہ اتنا قریب کر دیا جاتا کہ انسان کے بالکل قریب ہوتا تو انسان کو جلا کر راکھ کر دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنے
80,000 میل انسان سے 1,86,000 میل دور واقع، اور وہاں سے انسان کو روشنی بھی پہنچا رہا ہے، حرارت اور گرمی بھی پہنچا رہا ہے، اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا، یہ ہوائیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ انسان اس سے نفع اٹھائے اور انسان کو اس دنیا میں بھیجے۔ ساری مخلوقات، ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی اور اس کے کام میں لگی ہوئی، اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے، یہ ان کا مخدوم بنا ہوا ہے، ان سے کام لے رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان میں وہ کیا خصوصیت تھی، وہ کون سا سرخاب کا پر تھا جس کی وجہ سے وہ ساری کائنات سے خدمت لے رہا ہے؟ سورج اس کے کام میں لگا ہوا، چاند اس کے کام میں لگا ہوا، اور ساری مخلوقات اس کے کام میں لگی ہوئی، اور وہ حضرت ہے کہ ان سب مخلوقات کو استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ انسان کا وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے اور اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو جہاں چاہے لیے پھرتا ہے۔ گھوڑا پلٹ کر کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، تم مجھ پر کیوں سواری کرتے ہو، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، لہٰذا مجھے تم پر سواری کرنی چاہیے، تمہیں میری خدمت کرنی چاہیے۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، رام کر دیا، اس کی خدمت کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انسان کے ذمے بھی کوئی کام ہے کہ نہیں، انسان کے ذمے بھی کوئی ڈیوٹی ہے کہ نہیں، اس کے ذمے بھی کوئی خدمت ہے کہ نہیں؟ ساری کائنات سے یہ خدمت لے رہا ہے تو آخر اس کے ذمے میں کوئی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب کائنات میں انسان آتا ہے تو اس کے دل میں یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہونا چاہیے کہ آخر میں یہاں کیوں آیا؟ میں جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر اور مرتے دم تک مسلسل یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، بچپن گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، اور اس کے بعد انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کوئی انسان آج تک پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ کوئی 60 سال رہا، کوئی 70 سال رہا، کوئی 50 سال رہا، کوئی 40 سال رہا، کوئی اس سے کم، اور بڑھ کر دنیا سے چلا گیا۔ تو آخر یہ کیا سلسلہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں؟ یہ کیوں؟ اور ساری کائنات ان کی خدمت کیوں کرتا ہے؟ تو آخر اس شخص کے دل میں کیا فریضہ ہے؟ تو یہ سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں قدرتی طور پر پیدا ہونا چاہیے کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور میرے دل میں کیا ڈیوٹی اور کیا فریضہ اور کیا خدمت عائد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک تو انسان کو عقل عطا کی کہ اللہ تبارک کے انسان عقل سے سوچے کہ جب یہ ساری کائنات میری خدمت میں لگی ہوئی ہے تو ضرور میرے ذمے بھی کوئی خدمت ہوگی، اور وہ یہ دیکھے کہ یہ سارا کارخانہ دنیا کا جو چل رہا ہے یہ کسی پیدا کرنے کے والے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ خود اپنے وجود کے اندر انسان غور کرے تو پتہ لگے کہ یہ وجود کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا خود اپنا جسم کا میکینزم ایسا بنایا ہے کہ اگر انسان اسی پر غور کر لے تو اس حقیقت تک پہنچنے میں دیر نہ لگے کہ یہ وجود خود کا خود پیدا نہیں ہو گیا، کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے در حقیقت اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا اس لیے تاکہ انسان اس کائنات میں جانے کے بعد میری بندگی کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، میری بندگی کریں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدمہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ انسان کو اس کائنات میں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو اب نہ کسی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، نہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو جنت اور جہنم بنائی ہے اور جو اس کائنات کا نظام جاری کیا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو انسان کو اس حقیقت تک پہنچانے کے لیے ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی کہ جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی گواہی دے لوگوں کے سامنے کہ تم نے اگرچہ اللہ کو نہیں دیکھا لیکن میں نے اللہ کا کلام سنا، تم نے اگرچہ جنت کو نہیں دیکھا لیکن میں نے جنت دیکھی ہے، تم نے اگرچہ دوزخ نہیں دیکھی لیکن میں نے دوزخ دیکھی ہے، اور تم نے اگرچہ اللہ کے احکام اور تعلیمات نہیں سنے براہ راست لیکن میں نے اللہ کے احکام اور تعلیمات سنے ہیں اور تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ ہے گواہ کے معنی کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امت کے سامنے یہ گواہی دی، اس بات کی گواہی پیش کی کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے اللہ، اور اگرچہ تم نے اس کو براہ راست نہیں دیکھا لیکن اس کا کلام میں نے سنا، اس نے براہ راست مجھ سے مخاطبت کی ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بات کی ہے، اور اس اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا خاص طریقہ مقرر فرمایا ہے، احکام اور تعلیمات دی ہیں جس کا نام اسلام ہے، میں اس اسلام کی گواہی تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ یہ معنی ہے شاہدن، انا ارسلناک شاہدن، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر دیا۔ چنانچہ اس گواہی کو آپ نے سب سے پہلے اس طرح تعبیر فرمایا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت کے منصب پر سرفراز کیا گیا تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کی پہاڑی صفا کے اوپر چڑھ کر سارے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو ان قریب آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو بتاؤ تم میری تصدیق کرو گے، میری بات سچی مانو گے یا مجھے جھٹلاؤ گے؟ سب نے بیک آواز یہ کہا کہ ہم آپ کو سچا مانیں گے، اس واسطے کہ 40 سال آپ کی زندگی کے ہمارے درمیان گزرے ہیں، اس میں کبھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نکلتے ہوئے نہیں دیکھے، آپ ہمارے درمیان صادق اور امین، سچے اور امانتدار کے لقب سے مشہور ہیں، لہذا اگر آپ خبر دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تم کو ڈراتا ہوں کہ اگرچہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی دشمن نہیں لیکن میں تم کو ڈراتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام تمہارے لیے عائد کیے ہیں اور توحید کا حکم تم کو دیا ہے، اگر اس کو نہیں مانو گے تو اس لشکر کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے پیچھے سے آنے والا ہے۔ یہ گواہی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کی اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک و خالق ہے، وہی واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی کائنات کے اندر عبادت کے لائق نہیں اور اس کے احکام کی تعمیل ہر انسان کا لائق ہے۔ یہ معنی ہے شاہدہ، انا ارسلناک شاہد، آپ کو گواہ بنانا ہے۔ تو گویا آپ تمام انسانوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک رابطے کی حیثیت میں تشریف لائے کہ انسان کا تعلق اپنے اللہ سے، اپنے مالک اور خالق سے جوڑے، یہ معنی ہے گواہ۔ دوسری صفت آپ کی یہ بیان فرمائی گئی اس آیت میں کہ آپ کو خوشخبری دینے والا ہے، اور تیسری یہ کہ ڈرانے والا ہے۔ دو متضاد باتیں بیان فرمائی کہ آپ امت کے لیے خوشخبریاں بھی لے کر آئیں اور ڈرانے والے بھی بن کر آئیں۔ خوشخبریاں اس بات کی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ٹھیک راستے پر چلتے ہو تو تمہارے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عزت، شوکت، قوت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ابدی جنت کی زندگی، راحتوں کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ خوشخبری۔ اور ڈرانا اس بات سے کہ اگر تم نے اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کو چھوڑا اور گناہ کی زندگی اختیار کی، فسق و فجور کی زندگی اختیار کی، کفر و شرک کی زندگی اختیار کی،
تو دنیا میں بھی تمہارے لیے رسوائی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب دوزخ کا عذاب۔ یہ مانا ہے مبشرن و نذیرن، کہ آپ خوشخبری بھی سنانے کے لیے تشریف لائے اور ڈرانے کے لیے تشریف لائے۔ تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں اسلام میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک امید کا پہلو اور خوشخبری کا پہلو کہ انسان اگر اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس کے لیے راحت کی زندگی، اور دوسری طرف ڈر کا پہلو کہ اگر اطاعت نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا پہلو۔ پھر آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا بنا کر دیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، یعنی اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی اطاعت کی دعوت۔ اور آخری وقت یہ بیان فرمایا جو در حقیقت سارے اوصاف کا جامع ہے کہ ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کر دیا، تو جس طرح روشن چراغ ماحول کی ظلمتوں کو چاک کر کے اس میں اجالا کر دیتا ہے، اس میں روشنی بکھیر دیتا ہے، اس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات پھیلی ہوئی گمراہیوں کے اندھیرے میں روشنی پھیلانے والی ہیں، ہدایت کا نور پھیلانے والی ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مختصر ترجمہ جو آپ سے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی گئی۔